بیعت ہو جانے کے بعد تین چیزیں انتہائی ضروری ہیں: اطلاع، اتباع اور انقیاد۔ اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شیخ کو وقتاً فوقتاً اپنے حالات بتلاتا رہے تاکہ قابل اصلاح چیزوں کی اصلاح ہو سکے، اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ شیخ جو علاج بتائے تو اپنے ذہن کے اندر جو کچھ آئے اس کے مقابلے میں شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کو اس پر ترجیح دے۔ یہ اتباع ہے، یعنی شیخ کی بات کو مانے اور اس پر عمل کرے۔ اور تیسری چیز ہے انقیاد۔ انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اور جان سے اس بات کو تسلیم کرے جو اس کے مرشد اور شیخ نے اس کو بتلائی ہے، اور اس کے ذہن کے اندر اور اس کے دل کے اندر جو کچھ مواد بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کو نکال باہر کر دے، اس پر عمل ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ یہ اپنے بارے میں نہیں جانتا اور اس کا شیخ اچھا جانتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بسا اوقات بعض ایسے ہوتے ہیں، الحمدللہ اکثر و بیشتر ایسے ساتھی ہیں جن سے تعلق ہے کسی بھی یعنی حق پرست سے اور متبع سنت سے، اور جو اپنے بزرگوں کے صحبت میں کافی دیر تک بیٹھا ہو اور مجاہدوں سے گزرا ہو، اس کی صحبت میں اگر کوئی شخص بیٹھ جائے اور تین باتوں پر عمل کریں تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں اس طریقے سے دیکھے گئے ہیں، لیکن بسا اوقات ایک آدھ ساتھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ان باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ دور جا پڑتا ہے۔ چنانچہ باقی حقیقت اور انجام اللہ جل شانہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک ساتھی تھا ہمارا جو بیعت ہوا کافی عرصہ پہلے، تو وہ پھر آنا اس نے صحبت کے اندر چھوڑ دیا، مجالس کے اندر آنا چھوڑ دیا اور تعلق بالکل ہی منقطع کر دیا۔ اس کے بارے میں پوچھتا رہا تو وہ لوگ بتاتے کہ اس کی حالت تو عجیب سی ہے، ابھی اس نے داڑھی بھی صاف کی ہے اور پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن اس سے میری ملاقات ہوئی اور وہ اس طرح ہوئی کہ وہ قریب میں آیا تھا، چنانچہ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ بھئی آپ کی حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ تو وہ فوراً مجھے دڑلے سے کہتا ہے کہ لوگ دھوکے باز ہیں، حتیٰ کہ اپنے عزیز و اقربا اور گھر والوں کے بارے میں بھی کہا کہ سب دھوکے باز ہیں۔ تو میں نے کہا میں بھی دھوکے باز ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں آپ تو نہیں۔ تو پھر میں نے کہا میری بات کیوں نہیں مانتے، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ بہرحال وہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے دیکھا اس نے داڑھی صاف کی تھی اور بہت سارے ایسی باتوں کے اندر وہ مبتلا ہو گیا تھا جس میں ایک مسلمان کو نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ جو میں نے معلوم کی وہ یہ کہ وہ دوسروں کی وجہ سے غصہ ہو کر اس نے اپنے ساتھ ایسا کیا۔ اس طریقے سے ایک دوسرا ساتھی بھی جو مجھے اپنے ساتھیوں میں معلوم ہے، وہ اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ وہ انتہائی اچھا تھا، تہجد گزار اور اس قسم کی باتیں وہ پوچھتا تھا کہ میں حیران تھا اور دل خوش تھا کہ الحمدللہ کہ جوانی کے اندر اس کی حالت ایسی ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے حالات مجھے وقتاً فوقتاً بتاتا رہا۔ اس نے کہا، وہ کہتا تھا کہ میری والدہ ٹھیک نہیں ہے، میرے بھائی ٹھیک نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان کو سمجھاتے رہیں اور اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ حکمت سے سمجھاتے رہیں، وہ بات مانے تو اچھی بات ہے، وہ بات نہ مانے تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ باقی اللہ جل شانہ کی زمین ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کفر و شرک کے اندر بھی مبتلا ہے، اور اللہ سب کا حاکم، خالق اور بادشاہ ہے۔ جس طریقے سے اس کی خدائی کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہیں، حالانکہ اللہ پاک تو ان سے چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آئیں، اور وہ ہدایت دیتا ہے، انبیاء کے ذریعے بتاتا ہے۔ قرآن پاک ہو اور دوسری کتابیں اس نے نازل کی ہیں اور انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں اور شرائع اتاری ہیں، لیکن ایک آدمی نہ مانے، بہت سارے لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، تو آپ بھی اپنے گھر کے افراد کو سمجھاتے رہیں، اگر وہ نہ مانے تو آپ اپنا کام کرتے جائیں، وہ اپنا کام کریں گے۔ آپ تعلیم کرتے ہیں تو تعلیم کتاب کھول کر بیٹھیں، اگر کوئی ساتھ آپ کے پاس نہ بیٹھیں، کوئی ایک فرد یا گھر کا کوئی بھی فرد نہ بیٹھیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔
لیکن وہ اس باتوں کی بجائے، اتباع کی بجائے، اس کے ذہن میں جو بات آتی رہی تو وہ اسی کے پیچھے چلا، چنانچہ اس نے یہاں آنا بھی بند کر دیا، اور وہ غصے اور طیش میں آ کر اس نے داڑھی بھی صاف کی اور وہ بھی پینٹ شرٹ پہنتا رہا۔ میں نے جہاں تک معلوم کیا تو مجھے ظاہر بات ہے دکھ ہوا، ان دونوں کے اوپر افسوس ہوتا رہا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن بہرحال اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے۔ اور انبیاء کرام کے زمانے میں بھی اس قسم کے لوگ آئے ہیں، انبیاء کرام ان کو سمجھاتے رہے، وہ سب سے زیادہ مشفق ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ دونوں حیات ہیں، اللہ جل شانہ کو انجام کا پتہ ہے، وہ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی حالت فی الحال ایسی ہے، اور شاید وہ کسی طریقے سے واپس پھر کر آ جائیں۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آدمی ان تین باتوں پر عمل نہ کرے تو وہ خطا ہو سکتا ہے، گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لوگوں کی وجہ سے غصے میں آ کر اگر آدمی طاعت کو ترک کر کے معصیت اختیار کرے تو یہ مداہنت ہے، یعنی لوگوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہو، لوگ نہیں مانتے، اور یا اس معاشرے کے اندر رہ کر آدمی یہ سوچتا ہے اور پھر اس نے نیکی چھوڑ دی اور گناہ اور معصیت کے اندر مبتلا ہو گیا، تو یہ مداہنت ہے، اور مداہنت یہ بری صفت ہے، اور یہ فساق اور فجار کا کام ہے کہ جو آدمی مداہنت اختیار کرے، یعنی لوگوں کی وجہ سے، مخلوق کی وجہ سے دین کو ترک کر دے اور چھوڑ دے۔ اور معصیت ترک کر کے طاعت اختیار کرنا لوگوں کی وجہ سے، یہ ریا ہے، یعنی اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کی وجہ سے کوئی شخص گناہ کو چھوڑ دے اور نیک اعمال اختیار کرے، لیکن لوگوں کی وجہ سے اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ ریا ہے، اور ریا منافقین کی خصلت ہے، اور یہ بھی برا عمل ہے اور حرام ہے، اور یہ بھی بری خصلت اور صفت ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کی خاطر معصیت ترک کر کے طاعت اختیار کرنا یہ اخلاص ہے، یعنی اللہ کے لیے معصیت اور گناہوں کو چھوڑ دے اور نیک اعمال اور نیکی اختیار کرے تو یہ اخلاص ہے، اور اخلاص مومنین اور متقین کی صفت ہے، اور یہ اللہ جل جلالہ کو پسندیدہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ کی مغفرت اور رحمت کی امید پر، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی امید پر طاعت کو ترک کر کے معصیت اختیار کرنا، یعنی اللہ کی مغفرت اور رحمت کے، اللہ بڑے غفور اور رحیم اور مہربان ہے، آدمی نیکیوں کو چھوڑ دے، بندگی چھوڑ دے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ امنیہ ہے، اور یہ یہودیوں کا کام ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ وہ بس دین کو انہوں نے آرزو بنا لیا تھا اور وہ اس پر اس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ تو بہرحال ان میں جو بری چیزیں بیان ہوئی، آدمی کو اس سے دور رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ میں کس رخ پر جا رہا ہوں، اور جو اچھا طریقہ اور اچھا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک